السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کے بے پناہ کرم اور احسان سے ہم لوگوں نے سیرت النبی کی کلاسز مکمل کی، الحمدللہ۔ شمائل النبی کو مکمل کیا، اس کے بعد قصص الانبیاء کی بھی ہماری کلاس الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج سے ایک نیا سلسلہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ، یا اسلام کی دعوت و تبلیغ، یا صرف چاہیں تو آپ دعوت و تبلیغ کلاس نمبر 1، دعوت و تبلیغ کلاس نمبر 1 انشاءاللہ۔ آج ہمارا جو آن لائن کلاسز کا ٹاپک رہے گا، آج جو میں پہلا ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کی خاصیتیں۔ سب سے پہلے اس میں آپ لکھیے کہ اسلام کہا کسے جاتا ہے، یعنی اسلام کی میننگ کیا ہے، اسلام لفظ کے، اسلام ورڈ کے میننگ کیا ہے۔ اسلام ورڈ کے ڈکشنری میں جو 2 میننگ آتے ہیں، ایک تو نرمی اور دوسرا جھکاؤ، جھکنا۔ نرمی اور جھکاؤ، یہ 2 معنی آتے ہیں ڈکشنری کے اندر۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اسلام جو ہے امن اور نرمی کا مذہب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جھک جانا، یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کے آگے، قرآن حدیث کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہی قرآن حدیث کی نظر میں مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، یعنی اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ تو اسلام کہا جاتا ہے اس مذہب کو جس کے اندر توحید کے ساتھ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اسلام اس مذہب کو کہا جاتا ہے جس کے اندر توحید کے ساتھ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور شرک سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اصطلاح میں اسلام کہا جاتا ہے اس مذہب کو کہ جس میں توحید کے ساتھ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، اس مذہب کو اسلام کہا جاتا ہے، اور اس مذہب کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنے طرح کے مذہب پائے جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم دعوت و تبلیغ پڑھنے والے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اندر جتنا ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اتنا ہی یہ بھی جاننا پڑے گا کہ جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں ان کا مذہب کیا کہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق اور طاقت دی تو اس ٹاپک کے اندر میں اللہ نے ممکن اگر کیا تو کئی مذاہب کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، ان کی بنیادوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جتنی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اسلام کا لغوی اور اصطلاحی، یعنی ڈکشنری اور اصطلاحی کا معنی بتا دیا۔ اب اس کے بعد دنیا میں کتنے طرح کے مذہب پائے جاتے ہیں، تو دنیا میں 3 طرح کے مذہب پائے جاتے ہیں، 3 طرح کے دھرم پائے جاتے ہیں، 3 طرح کے مذہب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہو، وہ مذہب جو ہو اللہ کی طرف سے پر اسے تبدیل کر دیا گیا ہو، اور اس کے اگزامپل میں آپ لکھ سکتے ہیں یہودیت اور نصرانیت۔ یہ اصل میں مذہب تو اللہ کی طرف سے تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے، پر ان کے ماننے والوں نے اس مذہب کو بدل ڈالا، اس کی بنیادوں کو بدل ڈالا، اس کی تعلیمات کو بدل ڈالا، اپنے اعتبار سے حلال کو حرام اور حلال کو حرام بنا ڈالا۔ تو مذہب جو ہیں وہ بنیادی طور پر 3 طریقے کے پائے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مذہب، وہ سب سے پہلی مذہب کی وہ قسم کہ نہ ہو تو اللہ کی طرف سے پر لوگوں نے اس کو بدل ڈالا ہو۔ دوسرا انسانی مذہب، جس کو انسان نے بنایا ہو، جس کا لکھنے والا، جس کو بنانے والا، جس کی تعلیمات کو بنانے والا انسان ہو، یعنی انسان کا بنایا ہوا مذہب۔ اور اس کے اگزامپل میں آپ چاہیں تو بدھسٹ مذہب کو لکھ سکتے ہیں، جینزم کو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، انسان کے تخلیق شدہ ہیں، انہوں نے اس کے قاعدے قانون بنائے ہیں، یہ رب کی طرف سے نازل کیا گیا مذہب نہیں ہے۔ تیسرا وہ مذہب جسے اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، وہ مذہب، وہ دین، وہ شریعت جس کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی کی، وہ ہے اسلام۔ جیسا نازل ہوا آج تک ویسا باقی ہے، جیسا اللہ نے دیا آج تک ویسا باقی ہے،
اس کو یا اس قرآن کو یا اس کی تعلیمات کو چاہ کر بھی کوئی بدل نہ سکا۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 طرح کے مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے پر تبدیل شدہ، ایک انسان کا بنایا ہوا، ایک ربانی اللہ کی طرف سے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، اور اس کی مثال ہے اسلام۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی خاصیتوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب کسی چیز کی طرف اگر لوگوں کو بلا رہے ہیں، آپ اگر لوگوں کو اسلام کی تعلیم یا اسلام کے دین اور مذہب کی طرف بلا رہے ہیں، تو پہلے آپ کو تو خود پتا ہو کہ آپ کے مذہب میں خاصیتیں کیا ہیں، آپ کے مذہب کی اسپیشلٹیز کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے مذہب کے اندر ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ کیوں کوئی اپنے آپ کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے گا؟ تو سب سے پہلے آپ کا اور ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے مذہب کی خاصیتیں کیا ہیں، اسلام کی خاصیتیں کیا ہیں۔ تو اسلام کی کئی خاصیتیں ہیں جس سے وہ دوسروں کے درمیان الگ نظر آتا ہے، جس سے آپ اسے الگ سے پہچان سکتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ رب کی طرف سے نازل کیا گیا مذہب ہے، جس کی دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 42 ہے۔ اور یہ یقیناً اگر ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں بسا لیا نا، تو آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلام سے دوری آ رہی ہے، ہماری لڑکیاں ہیں غیر مسلموں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، ہمارے لڑکے غیر مسلموں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان جیسے بن جاتے ہیں، ان کی تہذیب کو اپنا لیتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں یہ بتا نہیں پاتے کہ ہمارے پاس خاص کیا ہے، ہمارے مذہب کی خاصیت کیا ہے، ہمارے مذہب کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم جانتے تو ہم اس اہمیت کی وجہ سے اس پر رکتے۔ تو ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے مذہب کی خاصیتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ ربانی یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا مذہب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں بنایا، اسے کسی انسان نے تخلیق نہیں دیا، اس کی تعلیمات کو کسی انسان نے نہیں بنایا، خود اللہ رب العالمین نے اسلام کے منہج اور دستور کو نازل کیا ہے، جس کی دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ کا فرمان لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسا قرآن ہے، یہ ایسی شریعت ہے، یہ ایسا دستور ہے کہ باطل یعنی اگر کوئی اس کو بگاڑنا چاہے تو آگے پیچھے سے اس کو بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو نازل کرنے والا حکیم اور حمید ہے، یعنی ایسا ہے جو حکمت والا اور تعریف کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس اسلام کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کی دوسری دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین مذہب شریعت اللہ کی نظر میں دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے پسند فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے دین کا درجہ دیا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس دین کا نازل کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی پوائنٹ کی تیسری دلیل سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کہ اللہ کے نبی بولتے ہیں، اللہ کے نبی دین بتاتے ہیں، اللہ کے نبی شریعت بتاتے ہیں، یقیناً قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا، زبان ان کی ہے پر کلام اللہ رب العالمین کا ہے، مطلب یہ دین، یہ شریعت، یہ تعلیمات اللہ رب العالمین کی ہیں، اس کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اس کا پسندیدہ مذہب ہے، اس نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے۔ تو اس دین کو اللہ تعالیٰ کو ہم یہ اس دین کی پہلی خاصیت ہمیں یہ پتا چلی ان 3 دلیلوں سے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے۔ دوسری خاصیت یہ فطری مذہب ہے، فطری مذہب ہے یا توحید کا مذہب ہے، یعنی انسان کی فطرت اندر سے جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ مذہب، یہ اسلام ایسا مذہب ہے جو فطرت کے مطابق ہے، یعنی انسان کا دل دماغ جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ دیتا ہے۔ تو دوسری خاصیت اسلام کی یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور توحید کا مذہب ہے، دین فطرت ہے اور توحید کا مذہب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ
التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو زندگی دی ہے، اور وہ دین اسلام ہے، وہ فطرت توحید ہے۔ اس کی آپ مثال چاہیں تو اور زیادہ کلیئر ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جو اسلام میں بعد میں داخل ہوتے ہیں، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آپ کو اسلام کی طرف کیا چیز لے کر آئی، آپ کیسے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوئے، آپ کو کون سی خاصیت نظر آئی، تو وہ کہیں گے توحید۔ کہ آپ پوچھئے کیوں، تو وہ بتائیں گے بچپن سے میرے دل میں سوال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہونا چاہیے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا تو ایک ہونا چاہیے، اتنے سارے معبود نہیں ہو سکتے، یہ بت نہیں ہو سکتے، یہ محتاج نہیں ہو سکتے، یعنی اس کی فطرت کے اندر توحید موجود ہے، اور اسی فطرت کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے گا دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کے لیے اگر کسی انسان پر آپ تھوڑی سی بھی محنت کر دیں تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ آپ ریشو اٹھا کر دیکھیے، دنیا میں سب سے تیزی سے اگر پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے بارے میں جب کسی کو بتایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے یہ جو بتا رہا ہے صحیح ہے، اسے قبول کرنا چاہیے، فطرت کے اندر ہے، اندر داخل ہے، انسان کی فطرت میں یہ مذہب داخل ہے، اسی لیے انسان اس کو ایزیلی ایکسپٹ کر لیتا ہے، ایزیلی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس مثال کو آپ چاہے تو سروے میں دیکھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ غیر مسلم سے مسلمان ہونے والے نیو مسلمز کے انٹرویوز پڑھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا لگتا ہے اسلام تو ہمارے اندر پہلے سے تھا، ایسا لگتا ہے یہ تعلیمات تو ہمارے اندر پہلے سے تھی، ہم بس اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، پر جب ہمیں قرآن ملا، جب ہمیں توحید ملی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس سے اچھی تو کوئی تعلیمات ہے ہی نہیں، اس سے بہتر دین تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور ہم نے اسے تسلیم کر لیا، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ خاصیت نمبر 3، یہ عالمی مذہب ہے، یعنی ساری دنیا والوں کے لیے یہ مذہب ہے، یہ عالمی مذہب ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی نبی آئے، انہیں اللہ رب العالمین اپنی اسپیشل قوموں کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ جیسے آپ ہو تو آپ کو بنی اسرائیل میں کام کرنا ہے، آپ کو مصر والوں میں کام کرنا ہے، آپ کو شام میں کام کرنا ہے، الگ الگ نبیوں کو الگ الگ قوم دی جاتی تھی۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی مذہب دیا ہے، یعنی اب آپ سے لے کر قیامت تک ساری دنیا میں اگر کوئی دین چلے گا تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو شریعت نے عام کیا ہے، سارے عالم کے لیے اسے دین بنایا ہے، جس کی دلیل کے طور پر آپ چاہیں تو وہ آیت لکھ سکتے ہیں، سورہ سبا آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیے، آپ نے سیرت النبی کو پڑھا، میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رہتے ہوئے شام میں لیٹر بھیجا، مصر میں لیٹر بھیجا، الگ الگ ملکوں میں لیٹر بھیجا، حبشہ میں لیٹر بھیجا، یعنی ساری قوموں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے ہندوس ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عالمی مذہب بنایا ہے، یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کے لیے اسی کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی مذہب عالمی مذہب نہیں ہے، قوموں کے مذہب ہوتے ہیں، نسلوں کے مذہب ہوتے ہیں، پر اسلام جو ہے وہ عالمی مذہب ہے، جس کی دوسری دلیل مسند احمد حدیث نمبر 2742 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بعثت علی الناس کافہ، آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ اپنی قوموں کے لیے خاص ہوا کرتے تھے، یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک قوم دیا کرتے تھے، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے وہ دین دیا ہے، مجھے وہ شریعت دی ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے ہے، اور سارے عالم کو مجھے ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آج اسی لیے آپ دیکھیے نا، کبھی آپ اگر حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے اندر آپ کو اتنے طرح کے لوگ نہیں ملیں گے، کالا،
گورا، لال، سفید، ناٹا، لمبا، نائجیریا، افریقہ، امریکہ، چائنا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، الگ الگ دنیا کے ہر ملک کے اندر اس مذہب کا ماننے والا مسلمان پایا جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عالمی مذہب ہے. یہ عالمی مذہب ہے کہ ساری دنیا کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر اسلام پایا جاتا ہے. یہ اس کے عالمی ہونے کی دلیل ہے. ورنہ آپ ہمارے ہاں جو مذہب چلتے ہیں ان کو آپ دیکھیے، بدھسٹ فکس اپنی جگہ پر ہے، جینزم فکس جگہ پر ہے، ہندو مذہب فکس جگہ کے اوپر ہے، پر الحمدللہ اسلام کی خاصیت ہے کہ ساری دنیا کے اندر اس کے ماننے والے ہر ملک اور ہر شہر کے اندر پائے جاتے ہیں. چوتھی خاصیت اس مذہب کی یہ ہے کہ یہ شامل مذہب ہے. یہ شامل مذہب ہے. شامل سے مراد ہر زمانے اور ہر جگہ پر چلنے والا ہے. شامل کی ذرا سی اب ڈیٹیل سمجھ لیجئے گا کہ ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، انسان کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی، چھوٹے کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. یعنی اسلام ایک شامل مذہب ہے. اس کے اندر سب شامل ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے. ورنہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ خاصیت نہیں پائی جاتی کہ اس کے اندر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ہر جگہ کے لوگ ہیں، ہر مکان کے لوگ ہیں. یعنی ایک شامل مذہب ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت یا اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس مذہب کو، اس شریعت کو، اس دستور کو، اس دین کو ایک شامل دین بنایا ہے. سب اس کے اندر شامل ہے. کوئی اس کے کرائیٹیریا سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی دعوت سے باہر نہیں ہے. بڑا ہے تو داخل، چھوٹا ہے تو داخل، بزرگ ہے تو داخل، جوان ہے تو داخل، کالا، گورا، جنات، انسان سب اس مذہب کے اندر داخل ہیں. اور اسی لیے جنات نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دین دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت دی تھی اور ان لوگوں نے اس دین کو قبول کیا تھا. اگر شاملیت کی بات آپ دیکھیں تو دیکھیے نا، عمر کا ایسا کون سا پڑاؤ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیثیں موجود نہیں؟ کون سا ایسا علاقہ ہے جس زبان کے بارے میں یا جس زبان کے اندر آج قرآن ترجمے کے ساتھ موجود نہیں، قرآن کا ترجمہ موجود نہیں؟ دنیا کے اندر ہر جیتی جاگتی زبان کے اندر آج قرآن کا ترجمہ موجود ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام ایک شامل مذہب ہے. پانچویں ایک بڑی خاصیت جو اسلام کی ہے کہ اس کے اندر میانہ روی، توازن، برابری پائی جاتی ہے. کوئی بھی ورڈ آپ لکھ لیجئے، عدل پایا جاتا ہے، برابری پائی جاتی ہے، میانہ روی پائی جاتی ہے، توازن پایا جاتا ہے. کوئی بھی آپ ورڈ جو آپ کو ایزی لگے آپ لکھ اور سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر عدل پایا جاتا ہے، برابری پائی جاتی ہے. اس مذہب کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، بڑا چھوٹا نہیں ہے، کالا گورا نہیں ہے، کوئی قوم اونچی کوئی قوم نیچی نہیں ہے. یہاں پر سب ایک برابر ہیں، سب ایک برابر ہیں. اور یہی وجہ تھی جو بہت سارے چھوٹے طبقے والے، جیسے ہمارے یہاں پر ہمارے ملک کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے کہ دین پڑھنے کا حق، عبادت کرنے کا حق، دینی کتابوں کو پڑھنے کا حق صرف برہمن کا ہے. شودر یہ نہیں کر سکتا، شودر وہ نہیں کر سکتا. پر الحمدللہ ہمیں اپنے مذہب پر یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہے ہی نہیں، کوئی بڑا چھوٹا ہے ہی نہیں. سب کو یہاں پر ایک برابر مانا گیا ہے. اس کے اندر برابری اور عدل پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے حجۃ الوداع کا خطبہ. اور یہ کامن بات ہے، اس میں آپ دلیل نہ بھی لکھیں تو آپ ویسے بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. یا چاہیں تو سورہ نساء کی پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ان سے ساری انسانیت کو پھیلا دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے
اس آیت کے اندر بھی ہمیں یہ بات بتا دی، اس آیت کے اندر بھی ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ تم سب ایک برابر ہو، تم سب ایک مرد عورت سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب کو قرآن پڑھنے کا حق، سب کو نماز پڑھنے کا حق. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جب اقامت کہی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صف میں کون کس کے پاس کھڑا ہے، غریب امیر سارے ایک ساتھ ایک جیسے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. گرچہ وہ امام آپ سے زیادہ غریب ہے، آپ کروڑ پتی ہو، پر امام نماز پڑھائے گا تو آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اسلام کی برابری ہے، یہ اسلام کا عدل ہے، یہ اسلام کا انصاف ہے کہ اسلام نے ہر طبقے کو ایک برابر کھڑا کر دیا. یہ اسلام کی آسانی نہیں تو اور کیا ہے، یہ اسلام کی خاصیت نہیں تو اور کیا ہے. پوائنٹ نمبر 6 لکھیے گا، چھٹی خاصیت، انسان کی ہر کمزوری کا خیال اسلام میں رکھا گیا ہے. اسلام کی خاصیت یہ بھی کہ اس میں انسان کی کمزوریوں کا خیال رکھا گیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسان کی کمزوریوں کا خیال رکھا گیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت، سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت، مشہور آیت آپ لوگوں نے سنی ہے، پڑھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ. سورہ بقرہ کی آپ نے اگر آیت، آخری 2 آیتیں آپ جانتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے. آیت نمبر 286 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، 286 آیت نمبر بھی لکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کا خیال رکھا ہے. ایسا نہیں بولا کہ پورے سال روزے رکھو، بس 1 مہینے روزے رکھو. ایسا نہیں بولا 24 گھنٹے نماز پڑھو، کہا بس 5 وقت کی نماز پڑھو. ہر چیز کو انسانی تقاضے، انسانی طاقت، انسانی قوت کے اعتبار سے فرض کیا کہ زکوٰۃ میں یہ نہیں کہا 50% اللہ کے راستے میں دو، صرف 2.5% دو. اسلام کے جتنے بھی فیصلے ہیں، اسلام کے جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر ایک کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے اندر انسانی کمزوریوں کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. جس کی ایک مثال چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1117، صحیح بخاری حدیث نمبر 1117 کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو لیٹ کر پڑھو. دیکھو انسانی کمزوری کا خیال رکھا، زبردستی نہیں کیا کہ نہیں صاحب کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گی، بیٹھ ہی نہیں سکتے، جائز ہی نہیں ہے. انسان کی ہر کمزوری کا خیال میرے اور آپ کے دین نے رکھا. اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. کتنے احکامات میں آپ کو بتاؤں، کتنی مثالیں میں آپ کو بتاؤں. جیسے آپ لکھ لیں تیمم کی مثال. اگر آپ بیمار ہیں، آزار ہے، پانی موجود نہیں ہے، کوئی بھی حالت ہے، ڈاکٹر نے پانی کے استعمال کا منع کیا، تیمم کر لیجئے. یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے. سفر میں ہے، نماز پوری نہیں پڑھنا، نماز قصر کرنا ہے، یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے. بیمار ہیں اور بیماری سے ٹھیک ہونے کی امید نہیں، اپنے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے. اگر پیسہ اور طاقت نہ ہو تو حج آپ پر معاف ہے، یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے. یعنی اسلام نے انسان کی ہر کمزوری جو اس کے اندر ہو سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی رعایت کی ہے. انسان کی کمزوری کی رعایت کی ہے. یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا ایزی، اتنا آسان بنایا ہے کہ اس کو اپلائی کرنا یا اس پر عمل کرنا کسی کے لیے مشکل نہ ہو. اسلام کی 7ویں خاصیت، یہ محفوظ دین ہے. یہ محفوظ دین ہے. بھائی نازل کرنے والا تو دوسرے مذاہب کو بھی اللہ ہی تھا جو آسمانی مذہب تھے، جیسے یہودیت، نصرانیت، اس کو بھی نازل اللہ نے کیا تھا. پر اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ محفوظ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کے بعد چھوڑا نہیں بلکہ اس کی حفاظت کی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ حجر آیت نمبر 10 کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو، شریعت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی قرآن ہمارا دستور، قرآن ہی تو اسلام ہے، قرآن ہی تو اسلام کی تعلیم ہے. اللہ رب العالمین نے اس اسلام کی خاصیت یہ رکھی کہ اس کے علاوہ مذاہب کو نازل کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا،
پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. یعنی اس کے اندر تبدیلی تحریف نہیں کر پاؤ گے، قرآن کو بدل نہیں پاؤ گے، اس کے دستور کو بدل نہیں پاؤ گے، اس کی سزاؤں میں چینجنگ نہیں کر پاؤ گے. جو ہے جیسا ہے تب سے لے کر آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اور اسی لیے رمضان کے مہینے اگر حافظ صاحب نماز پڑھائیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک زبر زیر کی غلطی کر دیں، پیچھے سے 3-4 آواز آ کے ان کے ورڈ کو ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے نظام یعنی قرآن کو جب نازل کیا تو چھوڑا نہیں، ورنہ تورات بھی نازل کی پر بدل دی گئی، انجیل نازل کی پر بدل دی گئی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا مذہب بہت اسپیشل ہے، ہمارا مذہب بہت خاص ہے. 8ویں خاصیت اسلام کی، یہ کامل مذہب ہے، مکمل مذہب ہے. یہ کامل یا مکمل مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اس مکمل اسلام کو پسند کر لیا. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا، جو شریعت دی، جو اصول دیا ہے وہ مکمل دیا ہے. اب اس میں کچھ کم بھی نہیں کر سکتے، کچھ بڑھا بھی نہیں سکتے. کئی لوگ جیسے اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس میں سے تو جہاد کی آیتیں ہٹا دینا چاہیے، اس کے اندر سے تو قصاص کی آیتیں ہٹا دینا چاہیے، اس کے اندر سے تو یہ چینج اور یہ چینج کر دینا چاہیے. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مکمل مذہب ہے، اس میں کم زیادہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے تم بدعت سے منع کرتے ہیں نا کہ اسلام میں نیا تہوار، اسلام میں نئی نماز، اسلام میں نیا روزہ مت لے کر آؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو دین دیا ہے نا وہ مکمل دین ہے. اب اس میں بڑھانے گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کچھ چینج کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جتنا ہے الحمدللہ مکمل ہے، اس میں آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے. دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، شریعت کی تعلیمات مکمل ہے، شریعت کی بات مکمل ہے. جو حلال کہہ دیا وہ مکمل ہے، جو حرام کہہ دیا وہ مکمل ہے. چاہے آپ کا دل کہے کہ لون لے لوں گرچہ اسلام میں حرام ہے، وہ کبھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دے دیا ہے وہ بہتر ہے، اس کے علاوہ کچھ بہتر ہو ہی نہیں سکتا. اسلام مکمل ہے. یہ اسلام کی خاصیتوں. تو اسلام کی 8ویں خاصیت میں نے آپ کو بتائی کہ ایک مکمل دین ہے، مکمل مذہب ہے، ایک مکمل دستور ہے جس میں کم زیادہ کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے. 9ویں خاصیت اس کی یہ ہے کہ اسلام کے لیے شریعت نے ہمیں عملی نمونہ بھی دیا ہے، پریکٹیکل بھی دیا ہے. اسلام کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ اسلام کا پریکٹیکل بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور وہ پریکٹیکل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ہاتھ میں قرآن دے دیا کہ ٹھیک ہے پڑھ لینا سمجھ لینا، نہیں. اسلام کی یہ خاصیت کہ اسلام پر عمل کیسے کیا جائے اس کا پریکٹیکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ بھیجا، جس کی دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ کا فرمان لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے اگر کوئی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے تو وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں عملی نمونہ یا پریکٹیکل کے طور پر محمد الرسول اللہ کو بھیجا گیا. اب دیکھیے ساری زندگی اٹھا کر قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے جان پاتے ہم؟ اللہ نے پریکٹیکل کس کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ کو. آپ نے پوری نماز پڑھ کے یہ بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. روزہ رکھنا ہے، کیسے روزہ رکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. حج کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کر کر دکھایا. جہاد کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، مہمان نوازی کیسے کی جائے، کھانے کا ادب کیا ہو، پینے کا ادب کیا ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ پورا کا پورا تھیوری بھی قرآن دے دی اور پریکٹیکل کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے دی تاکہ مسلمان کو پریشان نہ ہونا پڑے. اور اسی لیے
شریعت نے ہمیں یہ دستور دیا، ہمیں یہ اصول دیا کہ اللہ کے نبی جو دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا پریکٹیکل بنا کر بھیجا۔ اب انہوں نے جتنا کر لیا تمہارے لیے کافی ہے، انہوں نے جتنا بتا دیا تمہارے لیے کافی ہے۔ بتا دیا حرام، وہ حرام رہے گا، جو حلال بتا دیا وہ حلال رہے گا۔ اگر ان سے قدم بھی آگے بڑھاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس پریکٹیکل کو نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب کی دھمکی دی کہ پریکٹیکل بس اکیلے اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے، میں نے آپ کو سیرت النبی جب پڑھائی تو آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیے اس دنیا کے اندر ایک اکیلی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک ہر چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین اور اس مذہب کو پریکٹیکلی ہمیں سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل تعلیم دینے کے لیے ساتھ میں بھیجا تاکہ مسلمان کبھی کہیں پر پریشان نہ ہو۔ 10ویں خاصیت اسلام کی، اسلام ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے جو انسانی طاقت سے جاننا آسان نہ تھا۔ اسلام ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے جو انسانی طاقت سے جاننا ناممکن تھا۔ ناممکن لکھیے گا آپ اس کو، کہ اسلام ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے جو انسان کے اعتبار سے جاننا ناممکن تھا۔ اور اس کی مثال اگر آپ چاہیں تو سورہ ملک اور 30ویں پارے کی ساری صورتیں لکھ لیجئے کہ جس کے اندر اللہ نے آسمان کی تخلیق کو بتایا۔ ہم کیسے جان پاتے اگر اللہ نہیں بتاتا تو؟ زمین کیسی بچھی ہوئی ہمیں کیسے پتا چلتا؟ پہاڑ کیسے لگائے گئے ہمیں کیسے پتا چلتا؟ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہمیں کیسے پتا چلتا؟ پیٹ میں ہم کیسے رہے، باہر پیدا ہونے کے بعد کیسے ہوئے، ہمارا نظام کیسے چلتا ہے، ہمارا جسم کیسے چلتا ہے، نطفے سے کیسے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، سارے وہ کام جو انسان ہونے کے اعتبار سے جان ہی نہیں سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر بتائے۔ تو اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ہمیں بتائیں جو انسان کے لیے جاننا ناممکن تھی۔ اب اس میں آپ سائنسی ساری تحقیقات کو لکھ لیجئے، 50 پریکٹیکل مثالیں ہیں جو میں آپ کو پہلے بھی قرآن کے موضوع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر وہ باتیں بتائی ہیں جو 1450 سال پہلے سمجھنا ناممکن تھا، آج تھوڑا تھوڑا سمجھ پاتے ہیں، اور شاید اسے سمجھنے میں قیامت تک کا وقت لگ جائے گا۔ اتنی باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتائی ہیں جو دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام خدائی مذہب ہے، اسلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ ملک ہیں، اس کے بعد 30ویں پارے کی کئی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا ذکر ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو انسانی طاقت کے لیے جاننا ناممکن تھا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11، یہ اسلام کی 11ویں خاصیت۔ دیکھیے یہ خاصیت اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں اپنے مذہب کی محبت آنا چاہیے، آپ کے بچوں کے دل کے اندر آنا چاہیے، وہ سمجھیں گے ہمارے پاس کہ آپ کیسز دیکھ رہے ہوں گے کہ پتہ چلتا ہے ہماری بچی ہے وہ چلے جاتی ہے اور غیر مسلم بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ماں باپ نے بتایا ہی نہیں کہ تیرے مذہب میں اچھا کیا ہے، تیرے مذہب کی خاصیت کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کا بہت شاندار کاروبار ہو، بہت اچھی دکانداری ہو، تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی دکان پر بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا، اس کا کاروبار سنبھالتا کہ نہیں سنبھالتا؟ کیوں؟ کیونکہ اسے دکھ رہا ہے میرے باپ کے کاروبار میں کتنی کمائی ہے، کتنا منافع ہے۔ تو باپ نے جب بتایا تب بیٹے کو پتا چلا نا، ویسے ہی آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی کو اسلام کی یہ خاصیتیں بتانا پڑیں گی تاکہ وہ اس مذہب سے محبت کرے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے میں اسے شرم نہ آئے، اپنے آپ کو مسلمان ماننے میں اسے فخر آنا چاہیے کہ میرے پاس وہ تعلیم ہے جو کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں، وہ تعلیمات دی ہیں جو انسان کے لیے جاننا ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 11، حلال اور حرام کی بہترین تقسیم یہ صرف اسلام میں پائی جاتی ہے۔ حلال اور حرام کی بہترین تقسیم یہ صرف اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ سارے حلال کو اٹھا لو اور سارے حرام کو اٹھا لو، کیا تقسیم کی ہے اسلام نے، کیا بانٹا ہے اسلام نے۔ جو حلال بتا دیا وہ برا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو حرام بتا دیا وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی دلیل میں آپ سارے حلال حرام کو لکھ لیجئے، جتنے حلال حرام اللہ نے بتائے۔ اللہ نے کہا گوشت حلال، فائدہ ہے اس میں، جو گوشت اسلام نے حلال کیا اسی میں فائدہ ہے،
اور جس کو حلال نہیں کیا اس میں نقصان ہی نقصان بھرا پڑا ہے. اسلام نے جو حرام کیا، شراب حرام، نشہ حرام، زناکاری حرام، یہ حرام وہ حرام، اسلام نے جو بھی حرام کیا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، بھلائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ خاصیت ہے اسلام کی، یہ دلیل ہے اسلام کے سچے ہونے کی کہ اس میں جو حلال بتایا گیا ہے وہ سب سے اچھا ہے اور اس میں جو حرام بتایا گیا ہے وہ سب سے برا ہے. تب مانے نہ مانے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ مانتے ہیں. آج آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے، وہ لوگ جو لون کی زندگی گزارتے تھے، کل تک جب ان کو بولا جاتا تھا کہ صاحب یہ لون سے بچو، یہ غلط ہے، حرام ہے، تو وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ ارے تو سب آپ لوگوں کے حساب سے باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. پر ہم نے اس وقت کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ اسلام اگر کوئی بات حرام بولتا ہے تو اچھی ہو ہی نہیں سکتی. آج وہ لوگ رو رہے ہیں. 3 مہینے لاک ڈاؤن لگا، 1 مہینے پہلے کاروبار برباد ہوا، اب 5 6 مہینے کی قسطیں چلی گئیں. پتا چلا 10 لاکھ روپے جو گھر کے اندر اپنی جیب کے حلال کمائی کے ملائے تھے اب وہ بھی قسطوں کے ساتھ چلے جائیں گے اور مکان نیلام ہو جائے گا، کیونکہ حرام برا ہے. حرام کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے حرام میں کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے حلال میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام جیسی حلال حرام کی کوئی تقسیم کرنے والا دنیا کے اندر دوسرا مذہب موجود نہیں ہے. یہ اسلام کی خاصیت ہے. اس خاصیت کو پہچانو، اس خاصیت کو سمجھو. 12واں پوائنٹ، اسلام کی 12ویں خاصیت، انشاءاللہ یہیں پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اسلام کی 12ویں خاصیت کہ اسلام نے سب کے حق کی رعایت کی ہے. اسلام نے سب کے حق کی رعایت کی ہے، یعنی سب کے حق بتائے ہیں، سب کے حق بتائے، کسی کا حق نہیں چھوڑا. ایسا نہیں کہ اس کا بتا دے اور اس کا چھوڑ دے. اسلام نے سب کے حق کی رعایت کی ہے، جس کی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 36. اور ویسے تو بہت دلیل ہیں، میں ان پوائنٹس میں دلیلیں اس لیے زیادہ بتا نہیں رہا ہوں کیونکہ ہر پوائنٹ پر 50 دلیلیں آپ لوگ خود سے تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں. جب آپ چاہیں گے اس کے پوائنٹس بنانا، اس کے نوٹس بنانا اور اس نوٹس کو آپ ڈیٹیل کرنا چاہیں تو خود آپ لکھ سکتے ہیں، اتنی دلیلیں آپ کو مل جائیں گی. اسلام میں ہر ایک کے حق کی رعایت کی گئی ہے. اللہ کا حق ہمیں بتایا، ماں باپ کا حق ہمیں بتایا، پڑوسی کا حق بتایا، بیوی کا حق بتایا، بچوں کا حق بتایا، رشتہ داروں کا حق بتایا، مسلمان کا حق بتایا، غیر مسلم کا حق بتایا، ذمہ کا حق بتایا، دشمن کا حق بتایا، دوست کا حق بتایا. کون سا حق نہیں بتایا؟ ہر حق ہمیں بتایا، ہر حق کی تعلیم ہمیں دی، ہر حق کو نبھانے کا ہمیں حکم دیا، ہر حق کو سمجھنے کا ہمیں حکم دیا. یہ اسلام ہی تو ہے، نہیں تو کون سا ہے ایسا مذہب کہ جو ماں باپ کے لیے اتنا سمجھائے، جو بھائی بہنوں کے لیے سمجھائے، جو بیٹیوں کے لیے سمجھائے، جو پڑوسیوں کے لیے سمجھائے، جو بیوی کے لیے سمجھائے، جو بچوں کے لیے سمجھائے، جو دشمن کے بارے میں سمجھائے، جو دوستوں کے بارے میں سمجھائے. وہ اکیلا مذہب اسلام ہے کہ جس نے ہر حق کو سمجھایا، ہر حق کو بتایا، ہر حق کی ہمیں تعلیم دی. مقصد صرف میرے بتانے کا یہ ہے، ان 12 پوائنٹس کے ذریعے، پوائنٹس تو اور بھی بن سکتے ہیں، میں نے صرف 12 بتائے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے پاس جو باپ دادا سے ملا ہوا ہے نا، ایک دم ایزیلی لے لیا اس کو، ابا اماں نے دے دیا، بن گئے مسلمان، رکھ دیا نام، کھا لیا گوشت، پڑھ لیا جمعہ، ہو گیا کام ختم. ارے بہت قیمتی نعمت ملی ہے آپ کو. باپ دادا کی دولت کی انسان جیسے قدر نہیں کرتا نا، ویسے ہی باپ دادا کے دین کی بھی قدر زیادہ نہیں کر پاتا. لیکن جو قبول کرتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے میں نے کیا قبول کیا ہے، کن گندگیوں سے میں نکل کر آیا ہوں. ایک بار ان 12 پوائنٹس کو اپنے ذہن کے اندر گھما کر ذرا یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا کہ تو نے مجھے مسلمان بنا دیا اور میں اس نعمت کو سمجھ نہیں پا رہا، میں اسلام کی خاصیتیں نہیں سمجھ پا رہا، میں اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہا. میں دوسروں سے اٹریکٹ ہو جاتا ہوں، ان کی تعلیمات کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں خود اپنے مذہب کو نہیں پہچانتا، میں اپنے مذہب کی تعلیم نہیں جانتا. اور اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں افسوس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین نہیں سکھا پاتے، دین سے محبت نہیں سکھا پاتے، دین کی بھلائی نہیں سکھا پاتے. تو جب آپ اسے بھلائی نہیں سکھاتے تو کالج اور اسکول میں اس کے دوست آپ کے دین کی اسے برائیاں سکھاتے ہیں، جو نہیں ہے وہ بتاتے ہیں، جو حق نہیں ہے وہ دکھاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے آپ کی اولاد اسلام سے بیزار ہو جاتی ہے، اسلام سے دور ہو جاتی ہے اور اسلام کو چھوڑنے کو بھی تیار ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی اولاد پر محنت نہیں کی. میرے اس ٹاپک کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کی کیا خاصیتیں ہیں، اسلام کی کیا اہمیتیں ہیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ پائیں اور دوسروں کو سمجھا پائیں. انشاءاللہ ہمارا جو یہ ٹاپک چلے گا دعوت و تبلیغ والا، روزانہ یہی 3 بجے زوم کلاس پر انشاءاللہ چلے گا. اور اس کے اندر اللہ نے چاہا تو بہت ساری باتیں آئیں گی. دعوت و تبلیغ کی اہمیت،
دعوت دین کی فضیلت، دعوت دین کے راستے میں رکاوٹیں کیا کیا آ سکتی ہے، دعوت دین کے راستے کے اندر جب آدمی چلتا ہے تو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، ایک دائی کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونا چاہیے. پھر اللہ نے اگر مجھے زندگی اور طاقت دی تو میں کچھ مشہور مذہب کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مذہب کا بانی کون، مذہب کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، تاکہ اس مذہب والے کو جب آپ دعوت دینے جاؤ تو آپ کو پوائنٹس پتا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمیں کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.